بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ السلام علیکم۔ آپ میرا یہ چینل آج کے جو ٹاپک ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ تو میرے اس چینل پر پہلے 2 ویڈیوز آ چکی ہیں، جو پرائمری کے بچے ان کے مسائل اور حل، مڈل کے بچے ان کے مسائل اور ان کا حل۔ آج یہ تیسری میں نے ایپیسوڈ بنائی ہے جو کہ ہائی اسکول کے بچوں کے متعلق ہے۔ ہائی اسکول کے بچے جب 10th کلاس میں یا 9th کلاس میں آتے ہیں تو وہ جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے خد و خال تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جوانی کی خاص وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنا زور دکھاتا ہے، جس میں بچہ کبھی کبھار اپنی مرضی کرتا ہے، جس میں بچہ ضد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمر میں بچے کی جب وہ قد وغیرہ بڑھ رہا ہوتا ہے، شعور بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں، اس کے جسمانی خد و خال بھی جب چینج ہو رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا نفسیاتی بھی سب بچہ ہو رہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان بچوں پر گہری نظر رکھنی ہے۔ جب بچہ میٹرک میں جائے تو اس کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کریں، ہاں کبھی کبھار اس پر سختی بھی کریں تاکہ وہ بچہ بالکل ضدی نہ ہو جائے۔ ان بچوں پر جو والدین اور اساتذہ یہ ایک خصوصی نظر رکھیں، اور وہ بچے کیا کر رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ والدین کی اور اساتذہ کی بھی ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس عمر میں ان بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، ان کو کمیونیکیشن سکلز بھی سکھائیں۔ زندگی کا یہ خاص ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں اگر بچہ پڑھائی سے بھاگ گیا تو اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ اس عمر میں اور اس سٹیج پر اگر بچے کی بات نہ سنی جائے تو وہ بھگوڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کی کمزوریوں کو دور کریں بچے کی، اور سب سے اہم جو ہے بچے کو خواب دکھائیں، اس کو ویژنری بات کریں اس سے، تاکہ وہ کچھ دور کے حوالے سے، مطلب وہ فیوچر کے حوالے سے سوچ سکے، اپنے شعبوں کے حوالے سے سوچ سکے۔ اس کو شعبوں کے متعلق بتائے کہ آپ میٹرک کے بعد کیا کریں گے، یا میٹرک کے بعد سب سے اہم شعبے کون سے ہیں، میٹرک کے بعد آپ لائف کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ اس عمر میں سوجھ بوجھ میں بھی بچوں میں اضافہ ہوتا ہے، بے راہ روی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کو پنکچویلٹی سکھائیں۔ استاد اور والدین اس کے لیے رول ماڈل ہیں، تو اس کو رول ماڈل ہی رہنے دیا جائے، اور اس کے لیے واقع ہی آپ رول ماڈل بن کر دکھائیں۔ نئے شعبوں سے روشناس کروائیں جی، اس کو ایگزامپل دیں، اس کو خواب دکھائیں، اس کو کہانیاں بتائیں تاکہ وہ نئے نئے شعبے جان سکے۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے دیں جی، یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس عمر میں اس میں انرجی کافی زیادہ ہوتی ہے، تو انرجی کو خاص ایک فلو دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے بچے کو کھیل کود میں لازمی حصہ لینے دیں، اور لازمی اس کو ترغیب دیں کہ وہ کوئی نہ کوئی گیم ہو کھیلے۔ کتابیں پڑھنے کا اس میں شوق پیدا کریں، اور اس کو مختلف کتابیں، سٹوریاں، ناول، کہانی وہ لے کر دیں تاکہ وہ پڑھے، اور مختلف بڑے لیڈروں کی کتابیں مطلب اسے پڑھائیں، قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھوائیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھا دیں جی۔ انگلش سکھائیں جو کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اس کو کچھ ایکسٹرا ٹائم دے تاکہ بچے کی اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ دور کی جا سکے، اور اس عمر میں جو کمزوری رہ گئی وہ ساری عمر کمزوری رہے گی، وہ پھر دور نہیں ہو پائے گی۔ اور کمپیوٹر سکھائیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور جو لینگویجز ہیں، انگلش اور کمپیوٹر، یہ بڑے اہم ہیں۔ تو آپ ان بچوں پہ خصوصی نظر رکھیں اور اس کی تربیت کا خیال کریں۔ اساتذہ اور والدین یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچے کو ایک لیڈر بنانا ہے، ہیرو کو بنانا ہے، یا بچے کو زیرو بنانا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محنت کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان کا رول ماڈل بننے کی توفیق دے۔ والدین، اساتذہ اور بچہ، یہ ٹرائی اینگل جب تک صحیح کام کرے گی تب تک ہمارے جو رزلٹ ہے وہ بہت بہتر آئیں گے۔